الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج 27واں پارہ پڑھا گیا ہے، چند راتیں اور باقی رہ گئی ہیں اور قرآن کریم کے چند سپارے رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قدر و منزلت پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت سے اور شوق اور جذبے سے ان مختصر سے اوقات کی قدر کرنے والوں میں خدا ہمارے ناموں کو بھی شامل کر دے۔ دوستوں، اس بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سی تعلیمات اپنے بندوں کو دی ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، اور سب سے زیادہ مکرم، مشرف اور سمجھدار مخلوق پیدا کی جس کو انسان کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ ہم دکانیں کھولیں، کاروبار کریں، کھانے پینے اور دنیا کی لذتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے کیا ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کی مختلف جگہوں پر مختلف آیات میں انسان کی پیدائش کی وجہ کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کھانا پینا، کمانا اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا، کیا تمہاری پیدائش کا یہی مقصد ہے؟ اور آگے کہتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں میرے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ بتاؤ، بھاگ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ ایک دوسرے پارے میں بیان فرمایا۔ آج جو پارہ پڑھا گیا اس میں اللہ نے انسان کی پیدائش کی وجہ کو بیان کر دیا اور کیا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بالکل کلیئر کٹ بات کو صاف کر کے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے تمہیں دکان کھولنے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں بزنس کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں روپے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ میرے دوستو، یہیں پر رک کر ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہے۔ ایک طرف رب یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے، اپنا گھر چلانے کے لیے بزنس بھی کرنی پڑتی ہے،
ہمیں اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے صرف، تو کیا دکان بند کر دیں، کاروبار ختم کر دیں، بزنس سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں؟ مطلب کیا ہے؟ یہیں پر انسان دھوکہ کھاتا ہے اور بات کو صحیح سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ دیکھو، ایک ہے پیدائش کا مقصد، زندگی کا مقصد، اور دوسری چیز ہے زندگی کی ضرورت۔ ہم سے بھول کیا ہوتی ہے؟ ہم سے بھول یہ ہوتی ہے کہ ہم ضرورت کو مقصد بنا لیتے ہیں اور مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے زندگی کا مقصد میری عبادت ہے۔ جہاں تک کاروبار کرنا ہے تو یاد رکھو کاروبار مقصد زندگی نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے۔ دکان مقصد زندگی نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے۔ لین دین کرنا یہ مقصد زندگی نہیں ہے، زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ آپ مکان بنائیے، زندگی کی ضرورت ہے۔ آپ کاروبار کیجئے، زندگی کی ضرورت ہے۔ آپ دکانیں کھولیے، زندگی کی ضرورت ہے، مگر یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے زندگی کا مقصد تو صرف اور صرف میری عبادت ہے۔ ہم سے بھول کیا ہوتی ہے؟ ہم ضرورت کو مقصد بنا لیتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی دنیا کے لیے ہوتا ہے، ہماری زندگی اور ہماری چلت پھرت ہی دنیا کے لیے ہو جاتی ہے، اور مقصد کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بتاؤ خدا کی پکڑ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو، اور میں ہر سال ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک فیکٹری کے مالک ہو، اس فیکٹری میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی ملازم کو کسی کام سے یہاں سے بامبے بھیجا، تو جس کام کے لیے اسے بھیجا ہے وہ کام مقصد سفر ہے۔ تیرے سفر کا مقصد یہ ہے کہ فلاں کام کر کے آ، لیکن یہ بتاؤ کہ بمبئی جانے کے لیے وہ جہاز کا ٹکٹ لے گا کہ نہیں؟ ٹرین کا ٹکٹ لے گا کہ نہیں؟ وہ ٹرین میں بیٹھے گا کیونکہ اسے بمبئی جانا ہے، لیکن ٹرین میں بیٹھنا یہ مقصد سفر نہیں ہے۔ مقصد سفر تو وہ کام ہے جس کے لیے آپ نے اسے بھیجا ہے۔ ہاں، ٹرین میں بیٹھنا یہ ضرورت سفر ہے، جہاز میں بیٹھنا یہ ضرورت سفر ہے، اور راستے میں کھانا بھی کھائے گا، مگر کھانا کھانا یہ مقصد سفر نہیں ہے۔ مقصد سفر تو وہ کام ہے جس کے لیے آپ نے اسے بھیجا ہے، اور راستے میں سوئے گا بھی، مگر سونا یہ مقصد سفر نہیں ہے، یہ تو ضرورت سفر ہے۔ مقصد سفر تو وہ کام ہے جس کے لیے آپ نے اسے بھیجا ہے۔ اب وہ ملازم کیا بیوقوفی کرتا ہے؟ وہ بیوقوفی یہ کرتا ہے، وہ ٹرین میں بیٹھتا ہے اور جا کر کے بمبئی کی رنگ ریلیوں میں مست ہو جاتا ہے۔ جس کام سے اسے بھیجا ہے وہ کام نہیں کرتا، صبح بھی شام تک بمبئی میں گھومتا ہے، کبھی چوپاٹی پہ گھومتا ہے، کبھی کسی بیچ پر پہنچ جاتا ہے، کبھی کسی بازاروں کے دھکے کھاتا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو بھول گیا اور دنیا میں الجھ گیا، اور ایک ہفتہ گزار کر کے وہ واپس آپ کے پاس آتا ہے۔ جس کام سے آپ نے بھیجا تھا وہ کام نہیں کرتا، خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ اس نے ٹرین میں بھی بیٹھا، وہ راستے میں کھایا پیا بھی، اس نے سویا بھی، وہ گھوما پھرا بھی، یہ تمام کام اس نے کیے، لیکن جس کام سے آپ نے بھیجا تھا وہ کام نہیں کیا۔ تو بتاؤ آپ دوبارہ اس کو ملازم رکھو گے یا دھکے دے کے باہر نکال دو گے؟ آپ کہو گے کہ تو نے اپنے مقصد سفر کو پورا نہیں کیا، تو کیا منہ لے کر کے آیا ہے میرے پاس؟ میرے ہاں اب تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ اور اگر وہ آپ کے پاس نہ آئے اور وہیں سے غائب ہو جائے تو آپ اسے پکڑ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ خالق اور مالک ہے کہ جس سے بھاگ کر کے انسان کہیں جا نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم مجھ سے چھپ کر کے کہیں جا نہیں سکتے، تمہیں ایک نہ ایک دن میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کی یہ آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ سب کچھ کرو مگر یہ سوچ کے کرو کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی عبادت ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ نے کاروبار کیا،
کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت زندگی ہے، مگر آپ نے اسے مقصد نہیں بنایا۔ تو کاروبار کیجئے ضرورت سمجھ کے کیجئے، مقصد سمجھ کے مت کیجئے۔ اس لیے کاروبار کرتے وقت ہر موقع پر جھوٹ سے بچو، کاروبار کرتے وقت ہر موقع پر بے ایمانی سے بچو، کاروبار کرتے وقت ہر قدم پر دوسرے کا حق مارنے سے بچو، اس لیے کہ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اگر ضرورت میں لگ کے تو نے خدا کی عبادت کو، اس کے حکم کو بھلا دیا تو گویا تو نے ضرورت کو ہی مقصد بنا لیا، اور مقصد کو بھول گیا۔ تو دنیا میں لگ کر کے تو جھوٹ بھی بول رہا ہے، مقصد کو بھول گیا، دنیا میں لگ کر کے بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مقصد کو بھول گیا، دنیا میں لگ کر کے دوسرے کا حق مار بھی رہا ہے، مقصد کو بھول گیا۔ بتا خدا کے ہاں مغفرت کے دروازے کھلیں گے تو کیسے؟ میرے دوستو، یہ رمضان کے چند ایام رہ گئے ہیں، آؤ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے رب سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر ہم تیری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھو، سب سے بڑی عبادت خدا کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، سب سے بڑی عبادت حرام سے بچنا ہے، سب سے بڑی عبادت خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ ایک شخص عبادت خوب کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تسبیح بھی ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن حرام سے نہیں بچتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو یاد رکھو خدا کے ہاں اس کی عبادت قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام سے کون بچے گا؟ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے۔ اب سنو اگلی سورت میں اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور بہت مزے سے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو جنتی قریب قریب بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ کیا باتیں کریں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اللہ کہتا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور بات کرتے ہوئے کہیں گے میاں دنیا میں تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے تو ہر وقت اللہ پہ ڈرتے رہتے تھے۔ کیا مطلب ڈرتے رہتے تھے؟ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی نافرمانیوں سے بچتے تھے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام سے بچتے تھے، ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں آخرت میں وہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا۔ لیکن اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ دیکھو قرآن کی آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ جنت کی نعمتیں اسی کو ملیں گی جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنے دامن کو بچایا ہوگا، اور جس کا دل خوف خدا سے خالی ہے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ میرا رب تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظر سے چھپ کر کے کہیں نہیں جا سکتا۔ تو میرے دوستو، آج خدا کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑو تو کل اللہ اپنی جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے دوستو اور ساتھیوں، اللہ رب العزت آگے ایک سورت میں اپنی طاقت اور قوت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو وہ تم نہیں کرتے، کرنے والی ذات تو میری ہے۔ تم سمجھتے ہو کاروبار تم چلا رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ دکان تم چلا رہے ہو، تم سمجھتے ہو
کہ کامیابی تم کو تمہاری محنت اور جدوجہد سے مل رہی ہے، یہ تمہاری بھول ہے، کرنے والی ذات میری۔ اور پھر مثالیں دیتا ہے، اور ایک مثال میں بھی دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ ٹائم پر جا کر آپ نے دکان کھولی اور اس میں مال بھر دیا، آپ کا اتنا ہی تو کام ہے۔ یہ بتاؤ گاہکوں کو لانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ گاہکوں کا دل تو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، ان کے قلوب کو متوجہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا کھیتی کو تم پیدا کرتے ہو؟ نہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے زمین جوت دی اور اس میں دانے ڈال دیے، مگر ان دانوں سے کوپلوں کو نکالنا اور کھیتی کو پیدا کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تو میرا کام۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اور آگے کیا کہتا ہے کہ اگر یہ بتاؤ کہ اگر ہم اس کھیتی کو برباد کر دیں اور تمہارے ڈالے ہوئے دانے کو پیدا نہ کریں بلکہ اس کو سکھا دیں، تو غور کرو کون سی طاقت ہے جو اس کھیتی کو جنم دے سکے، کون سی طاقت ہے جو اس کو پیدا کر سکے؟ میرے سوا کوئی نہیں۔ تم تو صرف بیٹھ کر کے باتیں بناؤ گے اور کہو گے انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اگر کھیتی برباد ہو جائے تو تم کہو گے کہ میاں ہم تو مقروض ہو گئے اور ہم تو محروم ہو گئے، ہمارے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی۔ صرف تم اتنی باتیں ہی بنا سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کیا کہتا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اس پانی کو زمین و آسمان سے میں نے نکالا ہے یا تم نے نکالا ہے؟ نکالنے والا اور اس کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں۔ اور یاد رکھو اگر میں اس پانی کو کھارا کر دوں تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے میٹھا کر سکے؟ یہ اللہ نے اپنی طاقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو اللہ پہ ڈرنا چاہیے، وہ کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب کسی کام میں کامیابی ملے تو شکر اللہ کا ادا کرو۔ میں مت کرو کہ میں نے ایسا کر دیا تو یہ کامیابی مل گئی، میں نے ایسا کر لیا وقت پر تو نقصان سے بچ گیا۔ یہ میں جو کرتا ہے اس کی گردن پر چھری چلا کرتی ہے۔ ہر کام میں اپنے رب کا شکر کرنے والی ذات اسی کی ہے، ہم کچھ نہیں۔ اگر ہم نے کچھ کیا تو اس نے سمجھ تو اسی نے عطا کی، اگر ہم نے کچھ کیا تو عقل تو وہی دینے والا ہے، اگر ہم نے کچھ کیا تو کرنے کی صلاحیت تو اسی نے عطا کی ہے۔ پھر ہم کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس بارے میں آخری بات جو میں آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں اور بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ کل میدان محشر میں جب انسان پہنچے گا تو وہاں 3 کام ہونے ہیں میدان محشر میں جو بڑے خطرناک ہوں گے، اور ان کاموں کے شروع ہوتے ہی انسان آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننا بھول جائے گا، ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر رہے گی۔ وہ 3 کام ہیں کیا؟ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کا یہاں تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. آپ کی نظر ان کے چہرے پر پڑی تو دیکھا ام المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ما یبکیکی یا عائشہ، اے عائشہ کیوں روتی؟ تو ام المؤمنین کہنے لگی کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ کل قیامت کے دن آج ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کل ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں. قیامت کے دن وہاں کی ہولناکی، وہاں کا خوف، وہاں کی دہشت میرے ذہن میں آئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں عائشہ، میدان محشر میں 3 موقع ایسے ہوں گے جس میں کسی اور کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو، ہر ایک کو صرف اپنی پرواہ ہوگی. نہ ماں کو اپنی اولاد کی فکر ہوگی، نہ باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوگی، نہ بیوی کو اپنے شوہر کی فکر ہوگی، نہ بھائی کو بھائی کی، نہ کسی کو دوسرے کی فکر ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی. پھر آپ نے فرمایا وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا موقع اللہ کی طرف سے میدان محشر میں اعلان ہوگا اور فرشتے کی کوئی حکم دیا جائے گا کہ جتنے اربوں کھربوں انسان میدان محشر میں ہیں ان سب کے اعمال کا وزن کرو، ان کی نیکیوں کا وزن کرو. جیسے ہی نیکیوں کے وزن کا اعلان ہوگا ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی اور ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، کیونکہ آج جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلتے چلے جائیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکی کا وزن بڑھ گیا اللہ رب العزت اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی میری نیکی کا وزن بڑھ جائے، میری نیکی کا وزن کسی طرح بڑھ جائے. مگر یاد رکھو دوستوں، اس دن کی یہ خواہش کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آج سے اس کی فکر کرو. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہاں بہت سے ساتھی ہوں گے جنہوں نے غیر ملک کا سفر کیا ہوگا. جب ہم ایئرپورٹ پر اپنا سامان لے کے پہنچتے ہیں اور اس کو وزن کرانے کے لیے اس پر رکھا جاتا ہے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے سامان کا وزن کم رہے، اوور لوڈ نہ ہو ورنہ پیسے دینے پڑیں گے. یہاں اوور لوڈ ہونے سے بچ رہا ہے، وہاں یہ خواہش ہوگی کہ اوور لوڈ ہو جائے تاکہ جنت کی نعمتوں سے اس کو مالا مال کر دے. لیکن نیکیوں کا وزن خواہش سے نہیں بڑھے گا، محنت، جدوجہد اور عمل سے بڑھے گا. دوسرا موقع جس میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. دیکھو یہ پہلا موقع آیا جب انسان کے اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا اور ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل پیش ہو جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی آ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہے وہ بھی آ جائے گا. دوسرا موقع ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، میدان محشر میں ایک اور اعلان ہوگا جس کے بعد ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، انسان دوسروں کو بھول جائے. وہ کون سا اعلان ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انسان کے نام اعمال کو تقسیم کر دو. نام اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا تو نام اعمال بانٹنا شروع ہو جائے گا. اور کس طرح سے کہ جو نیک ہے اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور جو بدکار ہے اس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. تو جیسے ہی تقسیم کا اعلان ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور یہ دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اے خدا میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے. میرے باپ کا کیا ہوگا مجھے کوئی فکر نہیں، میری ماں کا کیا ہوگا مجھے کوئی فکر نہیں، میری اولاد کا کیا ہوگا مجھے کوئی، اس وقت تو مجھے صرف اپنی فکر ہے کہ میرا نام ہے اعمال سیدھا.
میرے دوستوں اور ساتھیوں، دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ میدان محشر میں خوشی سے ناچے اور کودے گا، ہر ایک کے پاس جا کر اپنا نام اعمال دکھائے گا کہ دیکھ میرے گناہوں کو میرے رب نے معاف کیا اور میری مغفرت کا فیصلہ کیا۔ تیسرا موقع جو قرآن میں اس پارے میں ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک تیسرا موقع اور ہوگا کہ جب وہ موقع آئے گا تو کسی کو کسی اور کی پرواہ اور فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی فکر۔ وہ موقع کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جہنم کے اوپر ایک پل بنائے گا جس کو ہم اور آپ پل صراط کہتے ہیں۔ نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، اوپر وہ پل ہوگا، اور ہر انسان کو یہ حکم ہوگا اس پل پر سے گزرو، اور اس پل کے ارد گرد نہایت سخت ترین اندھیرا ہو۔ پل کہاں سے شروع ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا، کہاں ختم ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا، ریلنگ ہے کہ نہیں ہے کچھ نہیں دکھے گی، سخت اندھیرا، نیچے جہنم دیکھ رہا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ گزرو اس پر سے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ وقت بڑا دہشت کا اور خوف کا وقت ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کیونکہ جو اس پل سے گزر گیا ٹھیک سے جنت میں پہنچنے میں وہی کامیاب ہوگا، اور جو نہیں گزر پایا وہ پھسل کر کے جہنم میں گرے گا اور جنت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ہر ایک کو فکر ہوگی میں جہنم سے بچ جاؤں اور اس پر سے گزر جاؤں، لیکن وہاں اندھیرا اتنا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک مدد فرمائے، اور قرآن میں اس مدد کا تذکرہ ہے۔ کیا ہوگا؟ میدان محشر میں کافر بھی ہیں، میدان محشر میں منافق بھی ہیں، میدان محشر میں اہل ایمان بھی ہیں، سب کو حکم ہوگا پل صراط پر سے گزرو۔ منافق جائے گا تو اس کے پاس روشنی کا کوئی بندوبست نہیں، کیسے گزرے؟ کافر جائے گا اس کے پاس روشنی کا کوئی بندوبست نہیں، کیسے گزرے؟ مومن پہنچے گا وہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ جیسے ہی وہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے فوراً ان کے دل سے ایمان کا نور نکلے گا اور وہ ان کے چاروں طرف کے حصے کو روشن کر دے گا، اور وہ اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط پر سے بھاگتے چلے جائیں۔ نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی، نہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی بجلی کی کڑک کی طرح سے گزر جائے گا۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا پل صراط پر سے گزرنے میں اس کو اتنی ہی زیادہ تیزی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی۔ یہ مومن کا حال ہے کہ مومن کے ایمان کا نور پل صراط پر سے گزرنے میں اس کی مدد کرے اور وہ عافیت سے اس پل کو پورا کر کے جنت کے دروازے تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے خدا کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گے مومنوں کو کہ یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کے ایمان کا نور ان کی مدد کرے گا پل صراط سے گزرنے میں، دائیں بائیں آگے پیچھے اس ایمان کے نور کی روشنی میں وہ آگے بڑھتے چلے گا۔ یہ تو مومنوں کا حال ہوگا۔ اور منافق کیا کرے گا؟ مومن آگے ہے، منافقین پیچھے ہیں، مومن پہنچا اس کے ساتھ روشنی ہو گئی، وہ اس میں آگے بڑھتا چلا گیا، منافق پیچھے سے چلائے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ منافق پیچھے سے چلائے گا، کہے گا اے مسلمان بھائی رک، مجھے بھی اپنی روشنی میں اپنے ساتھ لے چل، میں بھی تیری روشنی سے فائدہ اٹھا کر کے پل صراط کو پار کر لوں، اس میں تو میری مدد کر۔ مسلمان رکے گا،
اور رک کر کے اس سے کہے گا میرے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے جاؤ میدان محشر میں، وہاں سے روشنی لے کے آؤ، میری روشنی میں تمہیں قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، مسلمان کہے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ ہمارے ساتھ مت آؤ، وہاں جا کے روشنی تلاش کرو۔ میرے دوستوں وہ منافق پیچھے جائیں گے تو وہاں پر بھی اندھیرا، اور آگے آنے کی کوشش کریں گے تو اب اللہ ان میں اور مسلمانوں میں ایک آڑ پیدا کر دے گا، پل صراط پر ایک دیوار بنا دے گا تاکہ وہ مسلمانوں کے قریب نہ ہو سکے۔ اب آگے بھی اندھیرا اور پیچھے بھی اندھیرا، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ جب وہ دوبارہ واپس لوٹیں گے تو پلسرات پر دیوار بن چکی ہوگی، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، دیوار کے اندر جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور دیوار کے باہر جہاں یہ منافق ہوں گے وہاں جہنم کا عذاب۔ اب یہ منافق دیوار کے باہر کھڑے ہوں گے، دروازہ بند ہوگا، یہاں سے چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا الم نکم معکم، ارے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ آج تم نے ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ تو مسلمان جواب دیں گے ساتھ تو ہمارے رہتے تھے لیکن ہمارے راستے پر چلتے نہیں تھے، تم تو شیطان کے راستے پر چلتے تھے، آج اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتو، ہم تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتے۔ میرے دوستو، قرآن نے اہل ایمان کی اور منافقین کی اس عجیب و غریب کشمکش کو یہاں ذکر فرمایا، اور حدیث شریف میں یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں کسی اور کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر کہ کسی طرح سے پل صراط پر سے گزر جائے۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں کان کھول کے سنو، قرآن یہ کہتا ہے کہ منافق کے سر پہ سینگ نہیں ہوتی، منافق ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ قالوا الم نکم معکم، ارے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ منافق ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا ساتھ کاروبار میں شریک ساتھی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا محلے دار بھی ہو سکتا ہے۔ الم نکم معکم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 4 برائیاں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ اب دیکھ لو کہ یہ 4 برائیاں کن کن میں ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور کہیں گے بھی دنیا میں ہم ساتھ رہتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جس میں 4 برائیاں ہوں وہ منافق ہے۔ کون کون برائیاں؟ فرمایا اذا حدث کذب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں پہلی برائی، منافق وہ ہے جو جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ بتاؤ جھوٹ بولنے والے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے؟ جو جھوٹ بولے وہ پکا منافق۔ آقا فرماتے ہیں کانا منافقا خالصا، یہ پکا منافق ہے۔ منافق کی دوسری بری عادت وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرماتے ہیں جب اس کی طرف کسی کا کوئی حق نکلے تو اس کو ادا کرنے کے بجائے اس کو کھا جائے۔ جو امانت میں خیانت کرے، جو دوسرے کا حق مارے، وہ منافق ہے۔ بتاؤ دوسرے کا حق دبانے والے ہمارے درمیان ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ آواز دیں گے تمہیں، کہیں گے الم نکم معکم، ارے ہم اور تم تو ساتھ رہتے تھے۔ آج حق تلفی کا گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کی دلوں سے اس کی برائی نکل گئی۔ چوتھا عیب اور چوتھا گناہ
منافق کا کیا ہے؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، فرماتے جب وہ کسی سے کوئی معاہدہ کر لے، کسی کو کوئی زبان دے دے تو تھوڑے سے فائدے کے لیے کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی زبان سے پھر جائے۔ جو اپنی زبان سے پھر جائے اور جو پیکٹ ہو چکا ہے، جو معاہدہ ہو چکا ہے، تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے اس کو توڑ دے، وہ منافق ہے۔ بتاؤ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن اسی کو کہتا ہے کہ وہ پیچھے سے چیخے گا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ارے ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، ارے رہتا تو تھا ہمارے ساتھ لیکن جھوٹ بولتا تھا، رہتا تو تھا ہمارے ساتھ مگر امانت میں خیانت کرتا تھا، حق تلفی کرتا تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا لیکن زبان کی تیرے ہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے معاہدے کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھا عیب منافق کا، فرماتے ہیں منافق کا چوتھا عیب یہ ہے کہ جب کسی سے اس کی انبن ہو جائے تو فوراً وہ ماں بہن کی گالیوں پر آ جائے۔ بتاؤ آج ماں بہن کی گالی مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھو آقا فرماتے ہیں یہ منافق ہے، اور قرآن کہتا ہے جو منافق ہے وہ پل صراط سے گزر نہیں سکے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لو، یہ جو چار باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا تعلق عملی نفاق سے ہے کہ انسان کے عمل میں نفاق موجود ہے اسی لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے، عمل میں نفاق ہے اسی لیے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، عمل میں نفاق ہے اسی لیے وہ اپنی بات سے پھر رہا ہے، عمل میں نفاق ہے اسی لیے وہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، یہ عملی نفاق ہے۔ اور ایک ہے عقیدے کا نفاق کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہی نہیں، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ لیکن دل میں اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مان رکھا ہے، یہ نفاق ہے، عقیدے کا نفاق۔ اللہ کہتا منافق پل صراط پر سے گزرے گا نہیں، جہنم میں گرے گا۔ اگر نفاق عملی ہے تو کچھ دن سزا پا کر کے جا سکتا ہے، اور نفاق عقیدے کا ہے تو یاد رکھو اس کی مغفرت کی کوئی شک نہیں، مگر کچھ دن کا جو عذاب ہوگا وہ ایک دو دن کا ہوگا، آخرت کا ایک دن کتنا لمبا ہے۔ قرآن ایک جگہ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قرآن کہتا ہے کہ آخرت کا ایک دن تمہارے ہاں کے حساب سے 1 سال کے برابر کا ہوگا۔ ایک دن یہاں کے 1 سال، كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1 سال نہیں 1000 سال کے برابر۔ تو میرے دوستو اگر چند دن کا بھی عذاب ہوگا تو وہ کتنے ہزاروں سالوں پر مشتمل ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان بری عادتوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، جھوٹ سے بچو، بے ایمانی سے بچو، حق تلفی سے بچو۔ جو بات طے کر لو کہ میں نے یہ مکان اتنے میں بیچ دیا، بیانہ ہو گیا، اب اگر کوئی خریدار اس سے زیادہ تمہیں دے تم کہہ دو نہیں میں بیچ چکا ہوں، تو اگر 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ بھی زیادہ دے گا میں تجھے نہیں دے سکتا۔ اور زبان کو لگام دو، گالی سے، فحش گوئی سے، بدگوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے پل صراط پر سے گزرنا آسان فرمائے اور ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے، منافقین کی بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ رمضان کی یہ چند راتیں اور چند ایام رہ گئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان ایام کی قدر و قیمت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان ایام کے گزرنے سے پہلے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔
اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں لگ کر کے آخرت کو بھلانے والوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کے یقین کو بٹھا دے۔ اے اللہ نیکیوں کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ میدان محشر کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، وہاں کی کامیابیوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، نفاق عملی سے بھی ہماری حفاظت فرما، نفاق اعتقادی سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا، ہمارے ایمان کی روشنی سے ہمیں آخرت میں نجات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ نور ایمانی کی برکت سے پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں سچائی کی دولت سے مالا مال فرما، جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کے حقوق کو اور امانت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خیانت سے اور دوسرے کی حق تلفی سے بچنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں زبان کی اور معاہدے کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، بدعہدی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، گالم گلوچ اور بدگوئی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب